الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم صدق اللہ العظیم۔ اب عزیز وقار، آج کی اس کلپ کے اندر ہم صدقہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ جو نفلی صدقہ ہم کرتے ہیں اس کا جو قرآن کے اندر موجود ہے، جو مال ہم خرچ کرتے ہیں اس کا کیا ہمیں ثواب ملتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرامین ہیں ان سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ نفلی صدقہ کا کیا ہمیں واقعی ثواب ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اور وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم، پھر دیے پیچھے نہ احسان رکھیں نہ تکلیف دیں ان کا نیک انعام، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے رب کے پاس ہے اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہوگا اور نہ کچھ غم۔ اسی رکوع کی تیسری آیت مبارکہ میں فرمایا ہے اگر کسی کو صدقہ دینے کے بعد تانا دے کر اس کو تکلیف پہنچائی جائے تو اس سے بہتر یہی ہے کہ اسے صدقہ نہ دیا جائے اور اسے کوئی نیک اور اچھی بات کہہ دی جائے۔ سامعین محترم، یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کا احسان نہیں جتلاتے، اس کو تکلیف نہیں دیتے، تو پھر ان کا انعام ان کے رب کے پاس ہے اور نہ ہی انہیں کوئی غم ہوگا اور نہ ہی کبھی انہیں کوئی اندیشہ ہوگا۔ ہمیں محترم جی، قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کے اندر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ کرنا اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید کے اندر حکم ہے، اور اس صدقے سے ہمیں فائدہ بھی پہنچتا ہے، بشرط یہ کہ اس کا احسان نہ جتلایا جائے، اس کا احسان اس بندے کو نہ جتلایا جائے اور نہ ہی اسے تکلیف دی جائے۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر بیشتر ایسی حدیث مبارکہ ہے جن کے اندر ہمیں ملتا ہے۔ مشکات باب الانفاق و کراہت الامساک کے اندر ایک حدیث مبارکہ وارد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لئن یتصدق المرء فی حیواته بدرہم خیر له من ان یتصدق بمئۃ عند موته، رواہ ابو داؤد۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ انسان کا اپنی زندگی میں ایک درہم خیرات کرنا مرتے وقت 100 خیرات کرنے سے بہتر ہے، کہ یعنی زندگی سے مراد صحت اور تندرستی کی زندگی ہے، اور موت کے وقت سے مراد مرض الموت ہے، یعنی جب زندگی کی امید ختم ہو جاتی ہے، یعنی تندرستی میں تھوڑا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، صدقہ و خیرات خرچ کرنا مرتے وقت زیادہ خیرات کرنے سے بہتر ہے۔ اور کیونکہ تندرستی کی خیرات میں نفس پر جہاد بھی ہے، اور مرتے وقت کی خیرات میں اپنا نقصان نہیں بلکہ اپنے وارثوں کو نقصان پہنچانا ہے۔ یعنی بندہ اپنی صحت و تندرستی کی حالت میں جو مال اگرچہ وہ تھوڑا ہی ہو، اپنے مال میں سے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اسے زیادہ ثواب ملتا ہے بنسبت اس کے جو وہ مرتے وقت صدقہ کرے، کیونکہ جو زندگی صحت و تندرستی والی زندگی میں جو خرچ کرے گا اس کا جو اس کو ثواب ملے گا وہ زیادہ ہوگا، کیونکہ وہ اپنی ملکیت، وہ ابھی صحت و تندرست ہے، وہ اپنی ملکیت والے مال میں سے خرچ کر رہا ہے، لیکن جب مرنے والا ہو اس وقت جو خرچ کرے گا وہ اپنے وارثوں کی جائیداد جو ہوگی، جو وراثت چھوڑ کے جا رہا ہوگا اس میں سے خرچ کرے گا، تو اس کو اس کا ثواب کم ملے گا، کیونکہ اس میں کمی پیش کر رہا ہے اور نقصان ان کو ہو رہا ہے وارثوں کو، اس وجہ سے اس کو اس وقت کم ثواب ملے گا، لیکن جو تندرستی کی حالت میں صدقہ کرے گا اس کا زیادہ ثواب ملے گا۔ تو حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا
کہ جو صدقہ ہم کرتے ہیں اس کا ثواب ہمیں اس دنیا کے اندر بھی ملتا ہے اور کل قیامت والے دن بھی ہمیں اس کا صدقہ ملے گا۔ اور مزید ایک اور حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یہ بھی مشکات شریف کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 160 ہے، اس پر یہ حدیث نقل ہے، موجود ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کسی جنگل میں بیابان میں جا رہا تھا، اس نے اچانک ایک بدلی میں یہ آواز سنی کہ تم فلاں کے باغ کو سیراب کر۔ اس آواز کے بعد فوراً ہی وہ ابر کا ٹکڑا ایک طرف کو چل پڑا، ایک پتھریلی زمین پر اس بدلی کی بارش شروع ہو گئی اور پہاڑی نالے میں اس بارش کا پانی جمع ہو کر ایک طرف کو بہنے لگا۔ بدلی میں سے آواز سننے والا شخص اس نالے کے پاس یہ دیکھنے کے لیے چل پڑا کہ یہ پانی کہاں جاتا ہے۔ چنانچہ کچھ دور جا کر اس نے یہ منظر دیکھا کہ ایک شخص اپنے باغ میں بیلچے سے پانی لگا رہا ہے اور اپنے باغ کو خوب سیراب کر رہا ہے۔ اس نے اس نیک آدمی سے پوچھا کہ اللہ کے نیک بندے تیرا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، کیا بات ہے، تم میرا نام کیوں پوچھتے ہو؟ یہ کہنے لگا، نام پوچھنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ پانی جس بدلی سے برسا ہے، میں نے اس بدلی میں سے یہ آواز سنی ہے کہ تو فلاں کے باغ کو سیراب کر، تو میں اس لیے تیرا نام پوچھ رہا ہوں کہ تو ہی وہ شخص ہے یا کوئی دوسرا آدمی ہے۔ یہ سن کر باغ والے نے اپنا نام بتایا تو یہ وہی نام تھا جو بدلی سے نکلنے والی آواز میں سے سنا گیا تھا۔ اب یہ شخص حیران ہو کر پوچھنے لگا، اے باغ کے مالک، تو مجھے یہ بتا کہ تو اس باغ میں کون سا نیک عمل کرتا ہے کہ تیرا نام لے کر بدلی کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ تیرے باغ کو سیراب کرے، تو کہ تیرا نام لے کر اس بدلی کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس باغ کو سیراب کرے۔ باغ کا مالک کہنے لگا، میں خود تو اپنا حال ظاہر نہیں کرنا چاہتا، لیکن جب تو نے پوچھ ہی لیا ہے تو سن لے۔ اس باغ میں میرا یہ عمل ہے کہ اس پیداوار کو میں 3 حصوں میں پر تقسیم کرتا ہوں۔ ایک حصہ تو میں فقراء میں اور غرباء اور مساکین کو بطور صدقہ و خیرات دے دیتا ہوں، اور ایک حصہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہوں، ایک حصہ پھر اسی باغ کی دیکھ بھال پر لگا دیتا ہوں۔ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے صدقہ و خیرات کرتا ہے، غریبوں، محتاجوں اور بیماروں معذوروں کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، رحمت کا مینہ برسا کر اس کے باغ اور کھیت ہرے بھرے کرتا ہے، اس سے کوئی کمی نہیں رہتی۔ امین محترم، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو بھی بندہ اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے کوئی چیز بھی صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر ضرور دیتا ہے اور اس کے مال کے اندر دن بدن اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے، بوجہ یہ کہ وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے۔ مالک علم یزل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی صدقہ کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔